برزخ از نازی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جونز نے ڈینیل کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے تاثر کو محسوس کیا اور آرون کو اس طرف متوجہ کیا۔ آرون نے فوراً مشین کا سوئچ آف کیا اور اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈینیل اچھل کر باہر آیا اور تولیہ اٹھا کر بدن خشک کرنے لگا۔ کیا بات ہے ڈینیل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آرون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک لہجے کے لیے ڈینیل کے دل میں آیا کہ وہ اسے اس شخص کے بارے میں بتا دے جو اس کے ہم شکل تھا، جسے چند سیکنڈ پہلے اس نے دیکھا تھا، مگر پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا اور بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم اچانک خوف زدہ سے ہو گئے تھے، جونز نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈینیل نے مسکرانے کی کوشش کی، بس ذرا گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لباس پہنا اور کچھ دیر کے بعد وہ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ کلیٹن میں کیتھرین کی آمد کسی خاص مقصد کے تحت نہ تھی۔ وہ صرف لاس اینجلس سے دور جانا چاہتی تھی، اپنے شوہر آسٹن سے اور اس کی نئی محبوبہ ڈیانا سے دور۔ 4 سال کی پرسکون ازدواجی زندگی کے بعد جب آسٹن نے چند ماہ پہلے اچانک دیر سے گھر آنا شروع کیا اور اکثر رات بھر غائب رہنے لگا تو کیتھرین کو شبہ ہوا۔ پھر ایک روز اس نے آسٹن کو ڈیانا کے ساتھ اس کے فلیٹ میں جاتے دیکھ لیا اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ وہ آسٹن سے باس پرس کرے، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ سب بے سود ہوگا۔ لہٰذا اگلے روز اس نے آسٹن سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے نئے معاشرے سے آگاہ ہو چکی ہے اور آسٹن چاہے تو اسے چھوڑ کر ڈیانا کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آسٹن نے پہلے تو اسے بہانوں سے ٹالنا چاہا، مگر چند روز کے بعد بالآخر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیتھرین چند ہفتے بہت پریشان اور غمزدہ رہی۔ پھر ایک روز اس نے اپنی ایڈیٹر مس لورین سے درخواست کی کہ میں کچھ عرصے کے لیے کسی تفریحی مقام پر جانا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کچھ دن کی رخصت دی جائے۔ لورین نے فوراً اسے 15 یوم کی رخصت دے دی، بلکہ کلیٹن کے نام بھی اسی نے تجویز کیا تھا۔ کلیٹن ایک چھوٹا سا پہاڑی قصبہ ہے۔ لورین نے اسے مطلع کیا۔ اس کی آبادی بہت کم ہے، مگر یہ برف باری کا موسم ہے، اس لیے ان دنوں ملک بھر سے سکیٹنگ کے شوقین لوگوں کا وہاں ہجوم ہوگا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، تمہیں کسی نہ کسی ہوٹل میں جگہ ضرور مل جائے گی۔ بہرحال تم اپنا کیمرہ اور ٹائپ رائٹر ساتھ لے جانا اور ہو سکے تو کلیٹن کے بارے میں کوئی اچھا سا مضمون لکھنے کی کوشش کرنا۔ کیتھرین سارا دن برف پوش وادیوں میں بے مقصد پھرتی رہتی تھی۔ شام کو جب وہ اپنے ہوٹل میں پہنچی تو اس کی ٹانگیں تھکن سے چور ہو رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا سکیٹنگ سوٹ اتارا اور بستر پر گر گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آج رات سے ہی کلیٹن کے بارے میں اپنا رپورٹاج لکھنا شروع کرے گی۔ شاید وہ اس بہانے آسٹن کی یاد سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ اس کی بے وفائی کو بھلانا چاہتی تھی، مگر یہ شاید اتنا آسان نہ تھا۔ کلیٹن روانہ ہونے سے ایک روز پہلے آسٹن نے اسے فون کیا تھا، اور جب کیتھرین نے اسے بتایا کہ وہ 15 روز کے لیے کلیٹن جا رہی ہے تو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس تفریح گاہ میں نئے دوست بنانے کی کوشش کرے۔ کیتھرین نے اس کے مشورے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھے کسی نئے یا پرانے دوست کی ضرورت نہیں ہے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ تنہائی کو بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ لاس اینجلس سے روانہ ہوتے وقت اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ اب مزید آسٹن کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور یہاں نئے لوگوں سے متعارف ہونے کی کوشش کرے گی۔ لیکن کلیٹن میں شاید کوئی بھی کیتھرین کی طرح تنہا نہ تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو دوسروں سے لا تعلق، اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ پھر اچانک کیتھرین کو ڈینیل فوسٹر کا خیال آیا، وہ طویل قامت خوش شکل آدمی جو اسے گزشتہ روز ڈینور کے ایئرپورٹ پر ملا تھا اور جس نے آج رات 8 بجے اسے کیفے اسپین میں مدعو کیا تھا۔ کیتھرین کو اس قسم کے لوگ کبھی پسند نہیں رہے تھے جو ہر تنہا لڑکی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر خواہ مخواہ ان سے رسم و راہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تنہائی اور پریشاں خیالی کی اذیت برداشت کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اس سے مل کر گپ شپ میں وقت گزارنے کی کوشش کرے۔ ڈینیل یوں بھی بہت وجیح اور دلچسپ شخص تھا۔ کیتھرین نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔
कैफे स्पेन के इस होटल से चंद ही कदम के फासले पर था। कैथरीन जब रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल हुई तो इसे यकीन नहीं था कि डैनियल वाकई वहां मौजूद होगा। वो लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और जल्द ही एक गोशे में डैनियल नजर आ गया। वो एक मेज पर तन्हा बैठा हुआ था और इसकी निगाहें दरवाजे पर मरकूज थी। हेलो, कैथरीन ने इसके करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। डैनियल उठ खड़ा हो गया और इसे सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कैथरीन कदरे हिचकिचाहट से इसके सामने बैठ गई। डैनियल ने एक बेरे को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया और फिर चंद ही लम्हों के बाद वो दोनों पुराने बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। डैनियल ने अपने माजी के बारे में गुफ्तगू करते हुए उसे बताया कि मैं सेंट योलानिया का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पैदा हुआ हूँ और मेरा बचपन वहीं गुजरा, मगर जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया तो मैं न्यूयॉर्क चला गया। वहां मैं शुरू में छोटी मोटी मुलाजमतें करता रहा। फिर मुझे स्टैंडर्ड कॉरपोरेशन में नौकरी मिल गई। अब मैं इस कॉरपोरेशन का एक अहम सेल्स ऑफिसर हूँ। इसके बाद डैनियल ने कैथरीन से इसके बारे में पूछा तो कैथरीन ने सोचा कि वो अपने शादीशुदा होने की बात गोल कर जाए, लेकिन शादी की अंगूठी उसकी उंगली में अब भी मौजूद थी। कैथरीन ने इसे साफ साफ बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनकर डैनियल के चेहरे पर मायूसी का एक रंग सा लहराया और वो चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, मगर जल्द ही इसने खुद पर काबू पा लिया। सर उठाकर उसने कैथरीन की तरफ देखा और पूछने लगा कि वो लॉस एंजलिस से इतनी दूर यहाँ तन्हा क्यों आई है? क्या इसका शौहर बस बहुत मसरूफ आदमी है? कैथरीन इसका सवाल सुनकर गड़बड़ा गई। वो अपने शौहर उसकी बेवफाई के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी, मगर डैनियल के मुख्तलिफ सवालों के जवाब में बिलाखिर उसे बताना पड़ा कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक स्टेज गुलकारा के साथ रहने लगा है और इसी गम को भुलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। डैनियल ने तासुफ आमेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मौसीकी का शोर थम गया और फिर माइक पर किसी खातून की आवाज उभरी। हेलो हेलो, मिस्टर डैनियल फोस्टर, आप जहां भी हों बराए मेहरबानी काउंटर पर तशरीफ ले आए, आपका फोन है। ये यकीनन हारून का होगा। वो आज जैनोर जा रहा है और चाहता है कि मैं इसके साथ जाऊं, मगर मैं इससे चंद दिन की छुट्टी ले लूंगा। डैनियल ने जैसे खुद से कहा और उठकर तेज कदमों से काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त न जाने कहां से दरमियाने कद का एक खुश वजह शख्स आकर कैथरीन के साथ बैठ गया। इसके चेहरे पर भी स्याह दाढ़ी थी और वो मुस्कुराती हुई निगाहों से कैथरीन की तरफ देख रहा था। हेलो मिस, आप शायद तन्हा हैं, इसने शगुफ्ता लहजे में कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला। मैं भी अकेला था, मैंने सोचा कि चलो, मगर मैं तन्हा नहीं हूँ मिस्टर। कैथरीन ने इसकी बात काटते हुए शाइस्तगी से जवाब दिया। मेरा साथी एक फोन कॉल सुनने के लिए गया है और मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे मालूम है और मैं इस गोरीले को भी जानता हूँ, डैनियल फोस्टर नाम है ना इसका। ये कहकर वो आगे की तरफ झुका और बोला, मेरा नाम डेटन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। हालांकि सूरत से आप मुझे कोई टेलर मास्टर समझ रही होंगी या शायद कोई ट्रक ड्राइवर, मगर हकीकत यही है कि मैं डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर भी कैसा? शोहरा आफाक, नादरे रोजगार। मेरे मुकाबले का सर्जन पूरी रियासत में नहीं है। आपको शायद यकीन न आए, मैं सबूत पेश करता हूँ। ये कहते हुए इसने अपना बैग खोला और 2-3 सिरिंजें और थर्मोमीटर निकालकर मेज पर रख दिए। कैथरीन ने बेसाख्ता कहकहा लगाया और बोला, आप वाकई बहुत दिलचस्प चीज हैं। क्या नाम बताया आपने डॉक्टर? डेटन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक इसकी नजर डैनियल पर पड़ी, जो न जाने किस वक्त इसके करीब आन खड़ा हुआ था और अब कहर आलूद निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। डेटन ने कदरे घबरा कर इसकी तरफ देखा, मगर जल्दी ही इसने खुद पर काबू पा लिया और इसी शगुफ्ता लहजे में बोला, आइए मिस्टर डैनियल, अच्छा हुआ आप आ गए। ये मोहतरमा यकीन नहीं कर रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आप ही ने बताइए मैं कौन हूँ? डैनियल ने जवाब में से कंधे से पकड़कर उठाया और फनकारते हुए बोला, तुम मेरी सीट पर बैठे हो डॉक्टर।
یہ کہہ کر اس نے ڈیٹن کو ایک طرف ہٹا دیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیتھرین میرے ساتھ ہے اور تمہیں اس سے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ڈیٹن حیرت اور خجالت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، پھر وہ کیتھرین کی طرف مڑا اور بولا، خدا حافظ کیتھرین، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ ڈاکٹر ڈیٹن، کیتھرین نے ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر ڈینیل کی طرف مڑتے ہوئے ناگواری سے بولی، تم نے بہت غلط حرکت کی ہے ڈینیل، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں حاسد مردوں کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ ڈینیل کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھکائے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کیتھرین، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص میری… ڈینیل نے جملہ ادھورا چھوڑا اور پھر بیرے کو بلا کر شیمپین لانے کا آرڈر دینے لگا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اجنبیت اور کشیدگی کی مریض سی دیوار ان کے درمیان حائل تھی۔ بیرے نے شیمپین کی بوتل اور 2 گلاس ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ڈینیل نے دونوں گلاسوں میں شراب انڈیلی اور پھر اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا، ہماری اس نئی دوستی کے نام، جو یقیناً بہت عرصے تک اور شاید زندگی بھر جاری رہے گی۔ کیتھرین نے مسکرا کر ڈینیل کی طرف دیکھا اور گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بہت دیر بعد جب وہ کیفے سے باہر آئے تو دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈینیل کی کار پارکنگ لاٹ کے آخری حصے میں کھڑی تھی۔ دونوں ٹہلتے ہوئے وہاں تک گئے۔ کار کے قریب پہنچ کر ڈینیل نے کیتھرین کو شہر کی سیر کرانے کی دعوت دی۔ کیتھرین بھی فی الحال اپنے ہوٹل نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً ڈینیل کے ساتھ کار میں سوار ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد ڈینیل کی کار قصبے کی پر ہجوم سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کیتھرین نے اپنا سر ڈینیل کے کندھے سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ واپس ہوٹل کی طرف آئے تو رات کا تیسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ ڈینیل کیتھرین کو چھوڑنے کے لیے اس کے کمرے تک آیا۔ نیند کا بوجھل پن کیتھرین کے اعصاب پر طاری تھا اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ڈینیل نے سہارا دے کر اس کو بستر پر لٹایا، پھر اس کے جوتے اتار کر پلنگ کے نیچے رکھے اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اچانک کیتھرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈینیل، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ ڈینیل نے بے یقینی سے کیتھرین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور اس کا دل فریب چہرہ اس بات کی شدت سے دہک رہا تھا۔ ڈینیل نے آگے بڑھ کر دروازہ مقفل کیا اور پھر کیتھرین کے قریب بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک یادگار رات تھی۔ کلیٹن کی شاہراہوں پر برف گر رہی تھی اور یخ بستہ ہوائیں قصبے کے در و بام پر دستک دیتی پھر رہی تھی، مگر وہ دونوں موسم کی نامہربانی سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ٹھٹھرتے ہوئے سورج نے برف پوش چوٹیوں پر دھوپ انڈیلنا شروع کی اور سحر سمے کی بوجھل اوس بھاپ بن کر اڑنے لگی۔ سورج کی اولین کرنوں نے کلیٹن کے در و بام کا بوسہ لیا اور یکبارگی کی ساری بستی جیسے شرما کر دھند کی اونی میں چھپ گئی۔ دیوار کی کلاک نے 9 بجنے کا اعلان کیا تو ڈینیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک نظر اس نے گھڑی پر ڈالی اور پھر اپنے پہلو میں محو خواب کیتھرین کو دیکھنے لگا۔ گزشتہ رات کے حسین لمحوں کی یاد ایک دل فریب مسکراہٹ کی صورت میں اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ ڈینیل نے انٹرکام کا بٹن دبا کر روم سروس کو ناشتے کے لیے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نہا کر باہر آیا تو کیتھرین کھڑکی کے قریب کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ صبح بخیر، ڈینیل نے تولیے سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے شکفتگی سے کہا۔ جواب میں کیتھرین نے ایک حجاب آلود مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دونوں اسکیٹنگ کے لیے باہر نکل گئے۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے پہاڑ پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ریستوراں میں کھایا اور شام کو ڈینیل اسے اپنے ساتھ اس موٹیل میں لے گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دونوں نے وہ رات اس موٹیل میں گزاری۔
اگلی صبح ڈینیل نے اسے بتایا کہ آج میرا کلیٹن میں آخری دن ہے، کل مجھے واپس ڈینیور جانا ہے۔ کیتھرین یہ سن کر مایوس سی ہو گئی۔ گزشتہ 2 روز ڈینیل کی رفاقت میں اتنے حسین، اتنے یادگار گزرے کہ وہ اپنے سارے غم، ساری پریشانیاں بھول گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنم جنم سے ڈینیل کے ساتھ رہ رہی ہو، اور اب مرتے دم تک یہ بالا قد دل فریب شخص اس کا رفیق رہے۔ کیتھرین نے دبے لفظوں میں اس سے درخواست کی کہ وہ چند روز رک جائے، مگر ڈینیل کے لیے ناممکن تھا۔ یہ 2 روز کی رخصت بھی اسے بہت مشکل سے ملی تھی، اور آرون نے گزشتہ رات اسے فون کر کے یاد دلایا تھا کہ 1 روز کے بعد اسے ڈینور پہنچنا ہے۔ موٹیل سے نکلنے سے پہلے ڈینیل نے کیتھرین سے وعدہ کیا کہ وہ لاس اینجلس میں سے ضرور ملنے آئے گا۔ کیتھرین اور ڈینیل دن بھر برف پوش پہاڑوں میں، اونچے اونچے درختوں سے ڈھکی ہوئی وادیوں میں، کلیٹن کی پرہجوم گلیوں میں گھومتے رہے۔ سپہر کو انہوں نے ایک مقامی تھیٹر میں اسٹیج شو دیکھا، اور رات کو دونوں کیتھرین کے ہوٹل میں آ گئے، جہاں ایک حسین اور یادگار رات ان کی منتظر تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ڈینیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور اس کی پیشانی اور گردن پسینے سے تر تھی۔ ڈینیل نے نظر اٹھا کر دیوار گیر تھرمامیٹر کی طرف دیکھا جو 6 ڈگری درجہ حرارت کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ ڈینیل نے حیرت سے سوچا، مگر باوجود کوشش کے اسے کوئی ایسا خواب یاد نہ آ سکا۔ وہ چند لمحے پہلے تک بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے تلٹ کر کیتھرین کی طرف دیکھا جو لحاف میں سمٹی ہوئی کچھ مسا رہی تھی۔ ڈینیل نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ روشن کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی ہے، مگر کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔